نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل سورہ بقرہ کی آیت نمبر 13 کا ترجمہ اور تشریح چل رہی تھی، جس میں آدھی بات ہوئی تھی۔ منافقین کا تذکرہ چل رہا تھا کہ جب منافقین سے کہا جاتا ہے کہ تم لوگ ایمان لے آؤ جیسے کہ صحابہ ایمان لے کے آئے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئیں جیسے کہ یہ بیوقوف لوگ ایمان لے آئیں۔ کل اس پہ تھوڑی سی بات کی تھی کہ یہ وہ طبقہ تھا کہ جو سب سے پہلے اولین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے کے آیا ہے، اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک تو ایسی ذات ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی سب سے پسندیدہ ترین ہستی ہیں، یعنی کہ وہ ذات ہے کہ جس پہ اللہ تعالیٰ خود اور اللہ کے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں، ایسی ذات ہے۔ تو جو سب سے ابتدا میں جن لوگوں نے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، تو ان لوگوں نے ان کو بیوقوف کہا نا۔ تو اللہ تعالیٰ کی غیرت نے بھی تو جوش میں آنا تھا۔ اللہ تعالیٰ کو تو اپنے نبی سے جتنی محبت ہے، صحابہ سے بھی اسی طرح محبت ہے، تو جو بھی ان کے خلاف کوئی بات کرے گا تو اللہ تعالیٰ خود اس کا کس انداز سے اللہ نے جواب دیا، الا انہم ہم السفہاء، کہ اللہ نے ایسے فرمایا کہ یہی لوگ ہیں کہ کان کھول کے سن لو۔ اللہ کا مطلب آتا ہے کہ سن لو، کان کھول کے سن لو، یعنی کہ انہم، کہ یہ لوگ جو صحابہ پہ اعتراض کر رہے ہیں، انہیں بیوقوف کر رہے ہیں، یہی لوگ ہیں ہم السفہاء، کہ یہی سفی ہیں، یہی بیوقوف لوگ ہیں، ولکن لا یعلمون، مگر ان کو شعور نہیں ہے۔ جب ان کی آنکھ بند ہوگی اور یہ دنیا کی فانی زندگی ختم ہوگی تو ان کو پتہ چلے گا کہ ان نے کس قدر گھاٹے کا اور نقصان اور خسارے کا سودا کیا ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ، اور جب یہ لوگ، منافقین کی اگلی ایک صفت بیان کی جا رہی ہے، لَقُوا الَّذِينَ، کہ ملتے ہیں ان لوگوں سے، آمنوا، ایمان والوں کے پاس سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں قَالُوا آمَنَّا، تو ان سے کہتے ہیں ہم تو ایمان لے آئے جی، اسی تو تواڈے نال ہیں، اسی تو تواڈے ساتھ ہیں۔ ان کو تو مطلب کہ ہم آپ کے ساتھ اطاعت کرتے ہیں اور آپ ہی کے دوست ہیں اور آپ ہی کے یار ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت کرتے ہیں، انہی کے ساتھ ہی ہیں۔ تو یہ ان کا کردار ہوتا تھا۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب اپنے شیطانوں کے سرداروں کے پاس جاتے ہیں تو پھر کہتے ہیں اسی تواڈے نال ہے، اسی تواڈے نال ہے، مطلب ان کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور مسلمانوں کے پاس آئیں گے تواڈے نال ہے۔ تو اصل میں یہ ان کا سرکش اور گمراہ کن کردار تھا، سرکشی والا کردار تھا۔ تو کیا کہتے ہیں قالوا انما معکم، کہ ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون، اور یہ جو ایمان والوں کو ہم جو ان کے ساتھ مل کے رہتے ہیں اور ان کی محبت کے دعوے کرتے ہیں اور نبی کے رسول کے بظاہر اطاعت کرنے والے نظر آتے ہیں، تو یہ تو ہم ان کے ساتھ ہنسی مذاق کریں گے، تو ہمارا کھیل ہے، ایک ایسی شغل میل ہے، دل لگی ہے۔ تو یہ ان کا کردار بڑا سخت قسم کا ہمارے سامنے ہے، اور یہ آج کل ہمارے اندر مسلمانوں میں بھی یہی کردار رائج ہو گیا ہے کہ جو زیادہ عہدے حیثیت والا ہوتا ہے اس کے سامنے تو جی اسی تواڈے نال ہیں، اس کی بڑی تعریفیں قبول، جیسے ہی ذرا سا پیچھے جائیں گے، سائیڈ پہ ہوں گے، پردے میں، جو اس کی برائیاں، جو اس کی غیبتیں اور جو اس کے نقص اور عیب نکالیں گے۔ تو یہ منافقانہ کردار آج کل مسلمانوں میں اور ہم سب میں رائج ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے۔ اور اللہ تعالیٰ، یہ فرق صرف یہ ہے کہ وہ لوگ جو تھے نا عقیدے کے اعتبار سے منافق تھے، کہ اللہ اور اللہ کے رسول پہ ایمان لانے میں نفاق تھا، اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ وہ سب سے جہنم کے نچلے درجے میں جائیں گے۔ اور جبکہ ہمارا کردار جو ہے وہ عملی نفاق کا ہے۔ جو منافقین کی جو نشانیاں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان کر دی ہیں، اذا حدث کذب، جب وہ بات کرتا ہے نا تو جھوٹ بولتا ہے، اذا اؤتمن خان، جب اس پر امانت رکھی جاتی ہے تو خیانت کرتا ہے۔ اور جب بھی کوئی اس کو، مطلب یہ منافق کی نشانیاں بیان کرتی ہیں۔ اب ہم بھی دیکھیں کہ ہم بھی جو بات کرتے ہیں تو جھوٹ بول رہے ہیں، امانتوں میں خیانت کر رہے ہیں، اور ہر طرح کی برائیاں ہمارے اندر رائج ہو رہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان برائیوں سے بچائے اور ان منافقانہ کردار سے بچائے۔ تو آگے اللہ نے ان کو اس چیز کا جواب دیا کہ اللہ یستہزئ بہم، کہ اللہ رب العزت ان کے ساتھ ہنسی مذاق کرتا ہے، کہ بظاہر تو کس انداز سے کرتے ہیں اللہ پاک، اس کا بھی پڑھ لیتے ہیں آگے، وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور اللہ تعالیٰ یمدہم کہتے ہیں ڈھیل دینا، ان کو ڈھیل دی ہوئی ہے، فی طغیانہم، ان کی سرکشی میں، جہاں پہ وہ بھٹکے جاتے ہیں۔
تو اللہ تعالیٰ کے استہزاء کا کیا انداز ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کس طرح مذاق کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس طرح کرتا ہے کہ ان کو ان کی نعمتوں میں یا دنیاوی طور پہ ان کو تنگیاں نہیں آتی، وہ آرام سے اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، بے فکر ہوئے ہوتے ہیں کہ یار ہم تو بڑے کامیاب ہو گئے ہیں، نہ ہم دنیا میں مشقتیں جھیل رہے ہیں اور مسلمانوں کو بھی بیوقوف بنا رہے ہیں، اور یہ بھی ہماری باتوں پہ ایسے ہی اعتماد کر رہے ہیں۔ تو اللہ پاک جب آخرت میں ایک دم ان کی رسی تنگ کریں گے اور ان کو پکڑیں گے تو پھر ان کو پتہ چلے گا کہ انہوں نے کس قدر گھاٹے اور خسارے کا سودا کیا ہے۔ جب یہ ڈھیل اللہ نے دی ہوئی تھی اور اس رسی کو ایک دم کھینچیں گے اور ایک دم گریں گے تو پھر ان کو پتہ چلے گا۔ تو آج یہ دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کفار کو اللہ پاک نے بہت زیادہ نعمتیں دی ہوتی ہیں، آسائشیں اور آرام دیے ہوتے ہیں، تو وہ بظاہر ہم مسلمان اشکال بھی ہوتا ہے کہ یار یہ تو ایمان بھی نہیں لائے اور کتنی نعمتوں میں یہ لوگ پل رہے ہیں، کتنے مزے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کئی دفعہ یہ دنیا کے دروازے ان کے لیے کھول دیتے ہیں تاکہ وہ اپنی گمراہی میں مزید آگے بڑھتے چلے جائیں، اور جب پھر اللہ تعالیٰ اپنی رسی کھینچتے ہیں تو وہ پھر ان کو سمجھ آتی ہے کہ اصل حقیقت کیا تھی، یہ نعمتیں نہیں، یہ اللہ کا عذاب تھا کہ اللہ نے ان کو چھوڑ دیا تھا اس عذاب میں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سمجھ عطا فرمائے اس کی۔